محبت کے ساتھ حضور کی امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس ماہ مبارک کی عظمت کو سمجھتے ہوئے جھم جھم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لاج رکھ لی نبی نے ہماری روز محشر کے آنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاج رکھ لی نبی نے ہماری روز محشر کے آنے سے پہلے. سرخ روعی عطا ہو چکی ہے یہ سیاہ منہ دکھانے سے پہلے. دوستو نام احمد کا لینا میری میت اٹھانے سے پہلے. ان پہ پڑھنا درود بکثرت مجھ پہ مٹی جمانے سے پہلے. نور ہی نور کا تھا وہ عالم نور معبود اور عبد نوری. نور ہی نور کا تھا وہ عالم نور معبود اور عبد نوری. فرق پردہ و جلوہ نہیں تھا خلق خرقت سجانے سے پہلے. سبحان اللہ. وقت دن سال صدیہ نہ پوچھو رب ہی جانے حقیقت نبی کی. سبحان اللہ. وقت دن سال صدیہ نہ پوچھو رب ہی جانے حقیقت نبی کی. ساری مخلوق میں سب سے اول اور سارے زمانے سے پہلے. مومنو کچھ خبر بھی ہے تم کو اپنے ایمان کی سچ بتاؤ. مومنو کچھ خبر بھی ہے تم کو اپنے ایمان کی سچ بتاؤ. کیا خدا پر تمہارا ایمان اس نبی پر ایمان لانے سے پہلے. یا الہی پے پنجتن ہو یہ نواجش حسین حاجی پر. یا الہی پے پنجتن ہو یہ نواجش حسین حاجی پر. دامن شمشدی ہاتھ میں ہو سات جنت میں جانے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، قابل و قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں کی حمد و ثنا کے بعد ہم سب نے مل کر درود پاک پڑھا. بعد میں ہم نے ہمارے قبلہ پیر و مرشد کی نعت پاک کی چند اشعار آپ کے سامنے پڑھے. امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں بھی سمجھے تو گھبرائیے مت، بعد میں رفتہ رفتہ میں اس کی تشریح بھی کرتا جاؤں گا. لیکن ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، بعد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، قرآن اور اللہ کو اچھا لگ رہا ہے بس یہی کافی ہے. سبحان اللہ. بے شک. درود پاک پڑھنا کیوں ہے؟ درود پاک کی عظمت اور برکت کیا ہے؟ بتانے والے آپ کو بتاتے نہیں اس لیے آپ کو معلوم نہیں، لیکن ہم بتائیں گے ضرور درود پاک کی عظمت اور برکت کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اس بات کو پسند کرے کہ بروز قیامت اس کا رب اس سے راضی ہو. جو اس بات کو پسند کرے کہ بروز قیامت اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کچھ لوگ کہیں گے پھر درود پاک سے ہی رب راضی ہوتا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا کیا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اس کو تو کرنا ہی ہے. لیکن اتنے پورے مجمع میں کوئی مجھے ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میری نماز قبول ہی ہو گئی ہوگی، کوئی ہے؟ نہیں. کوئی اس بات کی مجھے ضمانت دے کہ میں نے آج تک جتنے روزے رکھے وہ قبول ہی ہو گئے، کوئی کہے گا؟ نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں نے آج تک اتنی زکوٰۃ دیا میری بارگاہ میں خداوندی میں قبول ہو گئی، کسی کو گارنٹی ہے؟ یقین ہے؟ نہیں.
کوئی یہ کہے کہ میں نے حج کیا، اتنے حج کیا، میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا، کسی کو گارنٹی ہے؟ نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے نا۔ گارنٹی نہیں، اس لیے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، قبول کرنا یا نہیں کرنا یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اتنی بڑی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ایک گارنٹی نہیں دیتے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں۔ لیکن ایک بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو یقیناً وہ قبول ہی ہوتا ہے۔ درود سلام قبول ہی ہوتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث پاک ہے۔ اس لیے کہ درود و سلام آخر ہے کیا؟ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما ہمارے پیارے آقا ان کی آل اولاد پر۔ یہ دعا ہے، درود پاک کیا ہے؟ دعا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان رب لسمیع الدعاء، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور اللہ ایمان والوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ دنیا میں قبول نہیں کیا تو اللہ بڑے بڑے حادثات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہوا تو بروز قیامت میں اس کو ڈھیروں نیکیاں ملے گی۔ تو درود پاک کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ سے عرض کرنا ہے اے اللہ میرے آقا کے مرتبے کو بلند فرما، ان کی آل اولاد پر رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج۔ اور کیوں نہ کرے، خدا خود یہ کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان خدا نے کبھی نماز پڑھی؟ نہیں نہیں۔ خدا نے کبھی روزہ رکھا؟ نہیں۔ خدا نے کبھی زکوٰۃ دی؟ نہیں۔ خدا نے کبھی حج کیا؟ خدا کے کوئی ماں باپ ہے؟ نہیں۔ خدا کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں۔ خدا یہ سب کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ اللہ ہے، پاک ہے۔ اس کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ ہم بندے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کام ضرور کرتا ہے۔ میں ایسے ویسے بات نہیں کہوں گا آپ کو۔ آپ قرآن کریم کا 22واں پارہ کھولیے، 22ویں پارے کا سورہ احزاب کھولیے، سورہ احزاب کی اس آیت کو پڑھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے مطلب کو پڑھیے، جود والکرم والے، صاف صاف مطلب لکھا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نبی اللہ کے فضل و کرم سے علم غیب جانتا ہے۔ جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے میرے گھر کی آیت یا میرے گھر کا حدیث آپ کو نہیں سنایا، یہ قرآن پاک کا سنایا۔ اور آپ کا ایمان ہے کہ نہیں کہ قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے؟ صحیح۔ قرآن میں کچھ غلط بات ہے؟ نہیں۔ ارے جب قرآن ہی کہہ رہا ہے اے ایمان والو میرے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو، اگر آج نبی کا امتی درود و سلام نہیں بھیجے گا تو وہ خدا کا فرما بردار ہوا کہ نافرمان ہوا؟ اچھا، اللہ کہہ رہا درود و سلام بھیجو، اور اللہ کا بندہ نبی کا امتی کہتا ہے نہیں وہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ میں حوالے اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں نا تو حوالوں میں میرا 1 گھنٹہ چلا جائے گا۔ جو میرے آج کا 16واں پروگرام ہے، اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہیں میں نے باقاعدہ جلد نمبر، پیج نمبر کے ساتھ حوالے بتایا۔ صحابہ نے بھی کیا، رسول نے بھی کیا، اور تابعین نے بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ میرے پیارے حبیب پر خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ پھر بھی اگر بندہ نہیں پڑھتا ہے، اچھا نہیں پڑھا یہاں تک ٹھیک ہے، اللہ کے پاک کلام کے احکام کو یہ کہہ رہا ہے شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جائز ہے پڑھو، بندہ کہہ رہا ہے نہیں شرک ہے، بدعت ہے، تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ نہیں؟ اللہ کے بات کو جھٹلایا کہ نہیں؟ ہاں، اور یہی کہتا قرآن میں کدھر لکھا ہے تو مولانا بولو۔ ابھی ہم قرآن سے بتاتے ہیں تو پھر یہ کہتا شرک ہے، بدعت ہے، پھر اللہ کے کلام کو اس نے جھٹلایا کہ نہیں؟ اور جو اللہ کے کلام کو جھٹلائے کیا اللہ اس سے محبت کرے گا؟
تو معلوم ہوا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. بے شک یہ جائز اور ایسی نیکی ہے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے. کتنی بھی دعا کر لو نا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ میرے پیارے آقا نے فرمایا بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو دعا آسمان سے اوپر اللہ تک پہنچتی ہے. لیکن کون سی دعا پہنچتی ہے؟ جس دعا کے لیے درود پاک پڑھا گیا وہ. جس دعا سے پہلے درود شریف پڑھا گیا وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہے. آگے اللہ کی مرضی اسے قبول کرے یا نہ کرے. لیکن جو دعا سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ اللہ تک پہنچتی ہی نہیں. قبول کرنا یا نہ کرنا وہ بعد میں کی بات ہے. اللہ تک پہنچتی ہی نہیں. زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے. جب بندہ درود و شریف پڑھے گا تب جا کے وہ دعا اللہ تک پہنچے گی. حدیث ہے اس کا باقاعدہ, مشکوہ شریف کی حدیث ہے. ابھی مجھے پیج نمبر یاد نہیں, میں نے کوئی تو پروگرام میں پیج نمبر کے ساتھ سنایا تھا. تو بندہ جب درود و شریف پڑھے گا تب جا کے وہ